السلام علیکم 5th کلاس بیٹا ہم ہجرت مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے تھے پیج نمبر 44 اور 45 پہ۔ اس کے شارٹ کوسچن ہم نے کر لیے تھے، اس کے 2 لانگ کوسچن ہیں۔ آج ہم اس کے دونوں لانگ کوسچن کرتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارا فرسٹ لانگ کوسچن کیا ہے۔ فرسٹ لانگ کوسچن ہے، ہجرت مدینہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کردار کی وضاحت کریں۔ آنسر دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری سے اپنے رفیق کہتے ہیں ساتھی کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگاہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سفر کی تیاری کے لیے سواری تیار کی اور سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا تو آپ رات کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، انہیں سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی میری جان بھی آپ پر قربان ہو، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اور اتنا خوش تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا آپ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر جانے کا، اور انہوں نے اس رازداری کو بھی سنبھالا، اس راز کو بھی سنبھالا، رازداری کے ساتھ سارے انتظامات کیے اور سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر پر روانگی میں ہر طرح سے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا۔ اس دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے قریش کی تمام نقل و حرکت کی خبر پہنچاتے رہے، یعنی صرف حضرت ابوبکر صدیق خود ہی نہیں، ان کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو بتاتے تھے کہ آج کفار کیا کر رہے ہیں، کیا ان کا ارادہ ہے، اب وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں، تمام نقل و حرکت بتاتے تھے۔ اور حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا کھانا پہنچاتی رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر تک کھانا پہنچاتی تھیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا پورا گھرانہ ہجرت کے عمل میں معاون رہا۔ معاون مینس مددگار رہا، یعنی اس قدر اچھے طریقے سے سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے فرمائے تھے، لیکن معاون کون رہے؟ حضرت ابوبکر اور ان کے خاندان والے۔ اب اس میں بیٹا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، جب غار ثور میں پہنچے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر آرام کرنا چاہ رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار ثور کو صاف کرنے کے لیے سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کھڑے کر دیا اور اندر جا کر غار ثور کو صاف کر رہے تھے۔ تو اس میں چونکہ جگہ جگہ سوراخ تھے تو انہوں نے اپنے پاس جو کپڑا تھا، چادر پہنی ہوئی تھی، اس کو پھاڑ پھاڑ کر وہ سوراخ بند کر رہے تھے۔ ایک سوراخ بچ گیا، وہاں انہوں نے اپنی ایڑی مبارک رکھ دی تاکہ کہیں یہیں سے کوئی نقصان دہ چیز آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ جب آپ اندر تشریف لے آئے، پھر وہاں بیٹھے رہے، کھانا کھایا، آرام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرمانا چاہ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ اس دوران وہاں سے اس سوراخ سے، یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑی رکھی تھی، وہاں سے ایک سانپ باہر نکلنا چاہ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر اس نے کاٹ بھی لیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا پاؤں نہ ہٹایا۔ تکلیف کی وجہ سے جب آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، تو آپ نے پوچھا ابوبکر کیا ہوا ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس طرح لگتا ہے کہ اندر کوئی موذی یا نقصان دینے والی چیز ہے جس نے میرے پاؤں کو کاٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے پاؤں پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک لگائی تو حضرت ابوبکر کو آرام ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر حضرت ابوبکر صدیق ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار تھے، انہوں نے کی بھی۔ اور ہجرت کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی بھی کی، اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، آرام کے لیے، سکون کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ آگے نیکسٹ کوسچن دیکھیں۔ سیکنڈ کوسچن ہے، ہجرت مدینہ کے نتائج تحریر کریں، یعنی اللہ نے جب ہجرت کا حکم دے دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے ساتھ ہجرت کی تو اس کے کیا نتائج تھے؟ آنسر دیکھیں، ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، یعنی ایک اسلامی ملک کی ریاست، ایک اسلامی ملک کی بنیاد رکھی، ایک اسلامی ریاست مدینہ منورہ بن گیا۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تعمیر فرمائی تاکہ مسلمان آزادی سے اسلام کے اصولوں کے مطابق یہاں عبادت کر سکیں۔
मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों को एक मजबूत मरकज मिल गया। यहाँ कफार अब तंग करने के लिए नहीं थे, क्योंकि मदीना के लोगों ने आप सल्लम का बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया और हर तरह से आप सल्लम का साथ दिया। और यहाँ से इस्लाम की तबलीग और इशाअत का नया दौर शुरू हो गया। यानी इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैलने लगा, क्योंकि यहाँ इस्लाम की मुखालफत नहीं हो रही थी। मुसलमान मदीना मुनव्वरा में आज़ादी के साथ इस्लाम के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगे। मदीना मुनव्वरा में उन्हें मुकम्मल आज़ादी हासिल हो गई, जो कि मक्का में उनके लिए बहुत मुश्किल था। इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार तो रहे थे, लेकिन बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। लेकिन मदीना में आकर मुसलमानों को मुकम्मल आज़ादी थी। इस्लाम की इशाअत के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए हर तरह से मुसलमान आज़ाद थे। बेटा ये हमारे 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, आपने दोनों को अच्छी तरह से याद भी करना है और लिखना भी है। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।